سیرت کی کتابوں میں بہت پیارا ایک واقعہ مذکور ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے اعتبار سے، حضور کے اخلاق کریمانہ کے اعتبار سے۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ لوگوں کی دل جوئی کا بھی سبب بنتا ہے اور حضور کی عظمت و شان کا بھی ایک بہت پیارا قصہ ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیر کی غرض سے بطحا سے، وادی بطحا، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے باہر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک قافلہ موجود ہے جو پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور وہ قافلہ ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ جو عرب میں سرخ اونٹ ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے اور اس کا حسن کیسا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چلتے چلتے وہ اونٹ پسند آ گیا۔ اے اونٹ، تیرے مقدر پر قربان جاؤ، تو میرے حضور کو پسند آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے والوں کے پاس گئے، قافلے والوں سے کہا، اے لوگو، میں یہاں پر تجارت کی نیت سے نہیں آیا، میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ میں تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا اور مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا ہے۔ رقم میرے پاس نہیں ہے، تم اگر مجھے یہ اونٹ دے دو، میں جاؤں گا، جا کر اپنی اس اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا۔ اب قافلے والے کوئی بات نہیں کر رہے، حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں، حضور کے نوری جمال میں گم ہو گئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ حضور نے اونٹ لیا، چلے گئے، اور قافلے والے دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلے کی نظر سے اوجھل ہوئے تو اب قافلے والے بات کرنے لگے۔ ایک شخص کہنے لگا، یار یہ کون آیا تھا؟ آنے والا آیا، چلا گیا، پتہ بھی نہیں لگا، اونٹ بھی لے گیا، نہ ایڈریس پتہ ہے، نہ نام پتہ ہے، نہ کوئی معلومات ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، یار وہ آیا، اونٹ لے کر چلا گیا اور تم دیکھتے رہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یار میں کیا کروں، اس کی آنکھوں کا حسن ہی اتنا پیارا تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے تو میں ان کی آنکھوں کے نینوں میں ہی کھو کر رہ گیا تھا۔ دوسرا شخص کہنے لگا، یار ٹھیک ہے، لیکن ایڈریس تو پتا ہو، کوئی پتہ تو معلوم ہو، کوئی نام تو معلوم ہو، تم کہتے ہو کہ تم نینوں میں کھو گئے تھے۔ دوسرے شخص سے کہا، یار تو پوچھ لیتا۔ وہ کہنے لگا، یار تو نینوں کی بات کر رہا ہے، میں تو ان کے نوری نوری لبوں میں کھو گیا تھا۔ جب وہ بولتے تھے ان کے دانتوں سے ایک نور نکلتا تھا جو سامنے پہاڑوں پر نظر آتا تھا۔ تیسرا شخص کہنے لگا، یار ٹھیک ہے، کم از کم ایڈریس تو پوچھ لیتے، کم از کم ان کا نام ہی پوچھ لیتے، کم از کم یہی پوچھ لیتے وہ آئے کہاں سے تھے۔ تم کہتے ہو نینوں میں کھو گئے تھے، تم کہتے ہو دانتوں میں کھو گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، یار تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو ان کی کنڈل کنڈل زلفوں میں کھو گیا تھا۔ وہ جب ہلتے تھے تو وہ جو نوری زلفیں تھے، میں تو اس پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ قافلے والے پریشان ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے یہ تاثر دیا کہ شاید اونٹ چوری ہو گیا ہے، اونٹ کو چور لے گئے ہیں۔ ایسے ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ ان کی آواز بلند ہوئی۔ دور بیٹھے خیمے کی اوڑ سے ایک عورت نے آواز دی، کہا، لوگو سنو، انا دامنۃ لثمن جملکم، تمہارے اونٹ کی رقم کی میں ضمانت دیتی ہوں، میں گارنٹی دیتی ہوں تمہاری رقم کی۔ لوگ حیران ہوئے، کہا چلو شکر ہے، کوئی تو ہے کہ جو اس اونٹ کی ضمانت دینے والا ہے۔ وہ بھاگے بھاگے اس خاتون کے پاس آئے، کہا، خاتون کیا تو ان کو جانتی ہے، ان کا ایڈریس پتہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، نہ ایڈریس معلوم ہے، نہ نام معلوم ہے، لیکن خدا کی قسم میں یہ کہہ سکتی ہوں وہ کوئی جھوٹا شخص نہیں تھا، کیونکہ ان کا چہرہ ہی اتنا نورانی تھا۔ یہ جو چہرہ ہے کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، وہ سچے لوگ تھے، تمہاری رقم ضرور ملے گی۔ اتنے میں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے جان نثار آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، قافلے والوں کون ہے وہ شخص جس نے حضور کو اونٹ دیا؟ لوگوں نے کہا، اونٹ کو چھوڑیے، یہ بتائیے وہ سونے نینوں والا کون تھا، وہ سونی زلفوں والا کون تھا؟ صحابہ نے کہا، تم نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا یہی تو وہ شخص ہے جنہیں دنیا محمد مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے آ کر ساری انسانیت کا رخ ہی بدل کے رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا، پیسوں کو چھوڑو، اب ہمیں اسے کالی کملی والے کے قدموں میں لے چلو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا قافلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر اسلام لایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔
بڑا سونا جملہ لکھا ہے، کہا جب وہ قافلے والے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے واپس آئے تو ان کے ناز انداز ایسے تھے گویا آج کے الفاظ میں کہہ دے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔